بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے اسباق میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ لوح محفوظ کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم اور احکامات کا مجموعہ ہے. کائنات کے اندر جو بھی حرکت واقع ہونے والی ہے اس کا من پورا ریکارڈ لوح محفوظ پر نقش ہے. یہ بات بھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ کائنات کا یکجائی پروگرام دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ جو کچھ اللہ کے علم میں کائنات کے خط و خال موجود ہیں ان کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور کائنات کے تمام اجزاء یعنی ہر قسم کی مخلوق اور مخلوق کی زندگی سے متعلق تمام تقاضے لوح محفوظ پر نقش ہو گئے. جب کائنات بن گئی تو کائنات کو صرف اپنے وجود کا علم تھا. کائنات کے افراد یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کیوں ہیں اور ان کے تخلیقی اجزاء کیا ہیں اور ان کو تخلیق کرنے والی ہستی کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے کے لیے کائنات کے سامنے خود کو پیش کیا اور کہا میں ہوں، میں تمہارا رب. کائنات کے افراد کو سب سے پہلے جس چیز کا علم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی. کائنات جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے دیکھا ایک ہستی ہے جو رب کی حیثیت میں اپنا تعارف کرا رہی ہے. یعنی ایک ایسی ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں علم بخشا، تمہیں سماعت اور نگاہ منتقل کی اور تمہارے لیے وسائل پیدا کیے. جب ہم انسان کا تذکرہ اس وقت کے حالات میں کرتے ہیں جب تک سماعت اور نگاہ منتقل نہیں تھی تو ہم اس کو جزء لا تجزا کہتے ہیں یا صرف اور صرف احساسی حیثیت کا نام دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا اور کائنات نے اس آواز کو سن کر یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے علم کو جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اقرار کر دیا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان فی الواقع علم احساس اور نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس بات کو مولانا روم نے فرمایا ہے کہ آدمی نگاہ کے علاوہ باقی سب کچھ فکشن ہے. اور نگاہ یہ ہے کہ آدمی اس بات سے واقف ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا بنانے والا خالق اللہ ہے. جب تک آدم کی نظر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر نہیں ٹھہری اس کی حیثیت صرف احساس کی تھی اور جب اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹھہر گئی تو اس کی حیثیت علم کی بن گئی اور اس کے اندر سننے اور دیکھنے کے حواس پیدا ہو گئے. دیکھنے کی دو طرزیں ہیں. ایک طرز یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو باہر دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جو فی الواقع اس کی حیثیت ہے. آئینے کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہم جب کسی قد آدم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم آئینہ نہیں دیکھ رہے. آئینے کے اندر جو عرش ہے اسے دیکھ رہے ہیں. یعنی پہلے آئینے نے ہمیں دیکھ کر اپنے اندر جذب کیا اور اپنے اندر جذب کرنے میں ہماری تصویر کو منعکس کیا. اگر آئینہ ہماری تصویر کو اپنے اندر جذب کر کے منعکس نہ کرے تو ہم آئینہ نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے کی طرزیں جیسا کہ عرض کیا گیا دو ہیں. ایک دیکھنا بالواسطہ، یہ میڈیم کے ذریعے دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا براہ راست اور بغیر میڈیم کے دیکھنا ہے. براہ راست طرز کلام میں جب ہم دیکھنے کا تذکرہ کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ پہلے آئینے نے ہماری تصویر دیکھ کر اپنے اندر جذب کی، پھر ہم نے آئینہ دیکھا، یعنی آئینہ نے ہمیں دیکھا، ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. یہی صورتحال زندگی کے تمام اعمال و حرکات کی ہے. ہر انسان اپنے ذہن کو آئینہ تصور کرے تو دیکھنے کی براہ راست طرف یہ ہوگی کہ کوئی بھی صورت پہلے ہمارے ذہن نے دیکھی پھر ہم نے اس کو دیکھا. یعنی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے ذہن کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی شے اس وقت تک نگاہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کی تصویر
انسانی ذہن کی اسکرین پر یا آئینے پر پہلے سے منعکس نہ ہو. ہمارے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے. بالواسطہ دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ ہم گلاس دیکھ رہے ہیں، اس میں پانی بھرا ہوا ہے. براہ راست روحانی طرزوں میں یہ دیکھنا فکشن اور غیر حقیقی ہے. براہ راست طرز کلام میں گلاس دیکھنے کے عمل کو اس طرح کہا جائے گا کہ ہمارے ذہن کی اسکرین پر نگاہ کے ذریعے یعنی علم کے ذریعے گلاس کا عکس اور پانی کی ماہیت ہمارے اندر لاشعور نے یہ ذہن میں قبول کی. یعنی پانی اور گلاس کا پورا پورا عکس اپنے علم اور اپنی ماہیت کے ساتھ ہمارے اندر کی آنکھ نے دیکھ کر اس کے تمام خط و خال اور نقوش کو محسوس کر لیا. اور بات نے کہا کہ یہ محسوس کرنا دراصل دیکھنے کا عمل پورا کرنا ہے. مختصر الفاظ میں اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ روحانی نقطۂ نظر سے کچھ دیکھنا باہر دیکھنا نہیں ہے. پہلے انسان کی نگاہ، جس کو ہم بمنزلہ احساس کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کو عکس کو لوٹا کر ذہن کی اسکرین پر نقش کرتی ہے. پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. ایک دیکھنا یہ ہے کہ سامنے ہماری چیز رکھی ہوئی ہے، اور ایک دیکھنا یہ ہے کہ سامنے رکھی ہوئی چیز کا عکس ہمارے دماغ پر، ہمارے ذہن پر یا ہمارے لاشعور پر نقش ہو رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں. براہ راست طرز نگاہ یہ ہے کہ ہم دراصل اپنی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو باوجود ہے کہ اس کی آنکھ کے تمام عضلات و اعصاب، آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کی پتلی، آنکھ کا دل، سب کچھ موجود ہے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا. وجہ یہی ہے کہ جس چیز کے اوپر عکس منتقل ہو رہا تھا اس عکس کا علم ہمیں نہیں مل رہا. یہ صورتحال موت کے علاوہ عام زندگی میں پیش آتی ہے. مثلا ایک آدمی سو گیا، جس کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ جو چیز دیکھنے کا میڈیم بنی ہوئی تھی وہ موجود نہیں. یعنی آنکھ نے دیکھ کر کسی چیز کا عکس ذہن پر منتقل نہیں کیا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی ٹھیک ہے، جسمانی حیثیت بھی برقرار ہے، لیکن دماغ کے سیلز بیکار ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سیل جو انسان کے اندر حسیات، سینسز پیدا کرتے ہیں، یا وہ سیل جو نگاہ کا ذریعہ بن کر تصویری خد و خال کو ظاہر کرتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں یا معطل ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے. یہ دیکھنے کی طرز اس حد تک ہے کہ جب تک آدمی کی نگاہ کام کرتی ہے، نگاہ بمعنی علم ہے. نگاہ کے بعد انسانی زندگی میں حسیات کا عمل دخل ہے. مثلا ایک آدمی یہ چیونٹی کاٹتی ہے، اس نے چیونٹی کو دیکھا نہیں، لیکن چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے. یعنی وہ حص جو آدمی کے اندر کسی بھی طریقے سے علم بنتی ہے، اس نے انسانی ذہن کو، دماغ کو یا روح کو یہ بتا دیا کہ کسی چیز نے کاٹا ہے. کہنا یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ لمس ہے، لمس کے ذریعے ہو، خواہ وہ شامہ کے ذریعے ہو، خواہ وہ سماعت کے ذریعے ہو، خواہ وہ بصارت کے ذریعے ہو، دراصل احساس کا پہلا درجہ ہوتا ہے. کسی چیز کو سننا، سننے کے بعد مفہوم اخذ کرنا، یہ احساس کی دوسرا درجہ بندی ہے. انسان کو جب کسی چیز کا پہلا مرتبہ علم حاصل ہوتا ہے تو یہ احساس کا پہلا درجہ ہے. دیکھنا احساس کا دوسرا درجہ ہے، سننا احساس کا تیسرا درجہ ہے. کسی چیز کو سن کر اس کی خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنا احساس کا چوتھا درجہ ہے. چھونا احساس کا پانچواں درجہ ہے. اسی بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ انسان فی الواقع ایک علم ہے، اور علم مختلف درجوں میں احساس بنتا رہتا ہے، اور یہ درجے 5 ہیں. اور طرح بات یہ ہے کہ احساس کا صحیح نام نگاہ ہے. اس لیے جب تک مخلوق کی نظر خالق کے اوپر نہیں ٹھہرتی، احساس کی درجہ بندی نہیں ہوتی. مخلوق ان کے بعد بھی جس اسٹیج میں موجود تھی، اس کو صرف یہ خیال تھا کہ میں ہوں. پھر اس کو نگاہ ملی، نگاہ کے ساتھ ساتھ وہ قوت سماعت سے آشنا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو دوسری حصے منتقل ہو گئی. خیال ہو، نگاہ ہو، سماعت ہو، شامہ ہو، لمس ہو، ہر حص علم کی اضافی شکل ہے. اولیت صرف علم کو حاصل ہے جس کی بنیاد نگاہ ہے، باقی ہر حص نگاہ کے بعد کے علوم کی درجہ بندی ہے.